بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہن کا تذکرہ چل رہا تھا۔ یہاں سے تعداد ازواج مطہرات یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی تعداد کے متعلق ضروری تنبیہ۔ بہت سے اسلام دشمن لوگ بے بنیاد اور بے جا باتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر پر کرتے ہیں اور لوگوں کے ذہن کو خراب اور ذہن میں خلفشار اور شکوک و شبہات ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں مسلمانوں کے اندر بھی کچھ لوگوں کے ذہن میں اس طرح کی باتیں پیدا ہونے لگتی ہے جو اس کے ایمان اور اس کے اسلام کے لیے نہایت ہی خطرناک بات ہے۔ تو ایسے مسئلے کو اپنے بڑے جاننے والے سے سمجھ لینا چاہیے اور اپنے شکوک و شبہات کو دور کر لینا چاہیے تاکہ اس کے ایمان اور اسلام کے لیے مضر اور نہایت خطرناک ثابت نہ ہو اور اس کے ایمان کے لیے خطرے کی بات نہ بن جائے یہ شکوک و شبہات۔ تعداد ازواج مطہرات کے متعلق ضروری تنبیہ۔ ایک مرد کے لیے متعدد بیویاں رکھنا اسلام سے پہلے بھی دنیا کے تقریباً تمام مذاہب میں جائز سمجھا جاتا تھا۔ عرب، ہندوستان، ایران، مصر، یونان، بابل، آسٹریلیا وغیرہ ممالک کی ہر قوم میں کثرت ازدواج یعنی کثرت سے شادی کرنے کی رسم جاری تھی اور اس کی فطری ضرورتوں سے آج بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ دور حاضر میں یورپ نے اپنے متقدمین کے خلاف تعداد ازدواج کو ناجائز کرنے کی کوشش کی لیکن نبھ نہ سکی۔ بالآخر فطری قانون غالب آیا اور اب اس کے رواج دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مسٹر ڈیون پورٹ جو ایک مشہور عیسائی فاضل ہے، تعداد ازواج کی حمایت میں انجیل کی بہت سی آیتیں نقل کرنے کے بعد لکھتا ہے کہ ان آیتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تعداد ازواج صرف پسندیدہ ہی نہیں بلکہ خاص خداوند تعالی نے اس میں برکت دی ہے۔ البتہ دیکھنے کے قابل یہ بات ہے کہ اسلام سے پہلے تعداد ازواج کی کوئی حد نہ تھی۔ ایک ایک شخص کے تحت ہزار ہزار عورتیں تک رہتی تھیں۔ عیسائیوں کے پادری برابر کثرت ازواج کے عادی تھے۔ 16ویں صدی عیسوی تک جرمنی میں اس کا عام رواج تھا۔ شاہ فلسطین اور اس کے جانشینوں نے بہت سی بیویاں کی۔ اس طرح ویدک تعلیم غیر محدود ازواج کو جائز رکھتی ہے اور اس سے 10 اور 13 27 بیویوں کو ایک ایک وقت میں جمع رکھنے کی اجازت معلوم ہوتی ہے۔ منوجی جو ہندو اور آریوں میں مسلم بزرگ اور پیشوا مانے جاتے ہیں، دھرم شاستر میں لکھتے ہیں کہ اگر ایک آدمی کی 4-5 عورتیں ہوں اور ایک ان میں سے صاحب اولاد ہو تو باقی بھی صاحب اولاد کہلاتی ہے۔ شری کرشن جی جو ہندوؤں میں واجب التعظیم اوتار جانے جاتے ہیں، ان کی سینکڑوں بیویاں تھیں۔ غرض اسلام سے پہلے کثرت ازواج ایک غیر محدود صورت سے رائج تھی۔ جہاں تک مذہب و ممالک کی تاریخ سے معلوم ہوتا ہے، کسی مذہب اور کسی قانون نے اس کی کوئی حد نہ لگائی تھی۔ نہ یہود نے، نہ نصارہ نے، نہ ہندوؤں نے، نہ آریوں نے، نہ پارسیوں نے۔ اسلام کے ابتدائی زمانہ میں یہ رسم اسی طرح بغیر تحدید جاری رہی۔ بعض صحابہ رضی اللہ عنہ کے نکاح میں 4 سے زائد عورتیں تھیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں بھی خاص اسلامی ضرورتوں کی بنا پر 10 ازواج یعنی 10 بیویاں تک جمع ہو گئیں۔ پھر جب اس کثرت ازواج سے عورتوں کی حق تلفی ہونے لگی، عام لوگ عورتوں کی حق تلفی شروع کر دی۔ اول تو حرص میں بہت سے نکاح کر لیتے تھے مگر پھر ان کے حقوق ادا نہ کر سکتے تھے۔ قرآن عزیز ابدی قانون جو دنیا سے ظلم و جور کو مٹانے کے لیے ہی نازل ہوا ہے، اس نے فطری ضرورتوں کا لحاظ رکھتے ہوئے تعداد ازواج کو بالکل منع تو نہ کیا لیکن اس کی خرابیوں کی اصلاح ایک تحدید کے ذریعے سے کر دی، اور یہ ارشاد و خداوندی نازل ہوا کہ اب صرف 4 عورتوں تک نکاح کر سکتے ہو، اور وہ بھی اس شرط پر کہ چاروں کے حقوق برابر ادا کر سکو، اور اگر اتنی ہمت نہ ہو تو پھر 1 سے زائد رکھنا ظلم ہے۔ اس ارشاد کے بعد باجماع امت 4 سے زائد بیویوں کا نکاح میں جمع رکھنا حرام ہو گیا۔
جن صحابہ کے نکاح میں 4 سے زائد عورتیں تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم فرمایا، انہوں نے 4 کو رکھ کر باقی کو طلاق دے دی۔ حدیث میں ہے کہ حضرت غیلان مسلمان ہوئے تو ان کے نکاح میں 10 عورتیں تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم فرمایا کہ 4 رکھ کر باقی کو طلاق دے دو۔ اسی طرح نوفل بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے تو ان کے نکاح میں 5 عورتیں تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کو طلاق دینے کا حکم فرمایا۔ اور عرب میں طلاق شدہ عورتوں کا شادی کرنا اور ان سے شادی مردوں کا کرنا یہ کوئی معیوب نہیں سمجھا جاتا ہے آج بھی۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات بھی اس عام قانون کے روح سے 4 سے زائد نہ رہنی چاہیے تھیں، لیکن یہ بھی ظاہر ہے کہ امہات المؤمنین دوسری عورتوں کی طرح نہیں۔ خود قرآن عزیز کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی عورتوں تم نہیں ہو جیسی ہر کوئی عورتیں، وہ تمام امت کی مائیں ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ کسی کے نکاح میں نہیں آ سکتی۔ اب اگر عام قانون کے ماتحت 4 کے سوا باقی ازواج مطہرات کو طلاق دے کر علیحدہ کر دیا جاتا تو ان پر کتنا ظلم ہوتا کہ اب وہ عمر بھر کے لیے معطل ہو جاتی، اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی چند روزہ صحبت ان کے لیے عذاب بن جاتی کہ ادھر تو فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت چھوٹتی ہے اور ادھر ان کے لیے اس کی بھی اجازت نہ ملتی کہ کسی اور جگہ اپنا غم غلط کر سکیں، یعنی سکون پا سکے، راحت پا سکیں۔ اس لیے کسی طرح مناسب نہیں تھا کہ ازواج مطہرات اس عام قانون کے ماتحت آئیں، خصوصاً وہ خواتین جن کا نکاح اس لیے عمل میں آیا تھا کہ ان کے خاوند جہاد میں شہید ہو گئے اور بے سر و سامان رہ گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دلداری کے لیے ان سے نکاح کر لیا، اب اگر ان کو طلاق دی جاتی تو ان پر کیا گزرتی؟ یہ اچھی دلداری ہوتی کہ وہ اب تمام عمر نکاح سے محروم ہو جاتی۔ اس لیے بحکم خداوند 4 سے زائد بیویوں کو رکھنا صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ٹھہری، نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خانگی زندگی کے حالات جو امت کے لیے تمام دین و دنیا کے معاملات میں دستور العمل ہیں، ہم تک صرف ازواج مطہرات ہی کے ذریعے سے پہنچ سکتے ہیں، اور یہ ایک ایسا مقصد ہے کہ اس کے لیے تو 9 خواتین بھی کم ہیں۔ ان حالات پر نظر کرتے ہوئے کیا کوئی انسان کہہ سکتا ہے یہ خصوصیت معاذ اللہ کسی نفسانی خواہش پر مبنی تھی؟ اس کے ساتھ یہ بات بھی دیکھنے کی قابل ہے کہ جس وقت سارا عرب مخالفت کے لیے کھڑا ہوا، قتل کے منصوبے گاٹھے، طرح طرح کے عیب لگائے، بہتان باندھے، پناہ خدا مجنون کہا، کذاب بتلایا، غرض اس آفتاب عالم تاب صلی اللہ علیہ وسلم پر خاک ڈالنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا کر خود خاک آلود ہوئے، یہ سب کیا، لیکن کسی کافر نے خواہشات نفسانی اور عورتوں کے معاملہ میں بھی کسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی الزام لگایا نہیں، اور ہرگز نہیں یہاں افتراء کے پاؤں نہ ہوئے، ورنہ کسی نیک نام کو بدنام کرنے کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی حربہ نہیں ہو سکتا۔ اگر ذرا انگلی رکھنے کی جگہ تھی تو کفار عرب جو گھر کے بھیدی تھے سب سے بڑھا چڑھا کر اس کو عیوب میں شمار کرتے، لیکن وہ اتنے بے وقوف نہ تھے کہ مشاہدات کا انکار کر کے اپنی بات کا اعتبار کھو دیتے، کیونکہ تقوی مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ لوگوں کے سامنے تھی، جس میں وہ دیکھ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے شباب کا بڑا حصہ تو محض تجرد اور خلوت گزینی میں گزرا۔ پھر جب عمر شریف 25 سال میں پہنچی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف سے نکاح کی درخواست ہوئی، جو بیوہ اور صاحب اولاد ہونے کے ساتھ اس وقت 40 سال کے بڑھاپے کا زمانہ گزار رہی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے 2 شوہروں کے نکاح میں رہ چکی تھیں، اور لڑکوں اور 3 لڑکیوں کی ماں تھی۔ بارگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کی درخواست رد نہ کی گئی، اور پھر اکثر عمر اسی ایک نکاح پر گزار دی گئی، اور وہ بھی اس طرح کہ اس کو چھوڑ کر حرا کے لق و دق غار میں ایک مہینہ محض عبادت الہی میں مصروف رہتے تھے، اور عمر کا بڑا حصہ اسی نکاح پر گزرا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی اولاد ہوئیں
وہ سب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئیں الا ابراہیم رضی اللہ عنہ کے۔ البتہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد جبکہ عمر شریف 50 سال سے تجاوز کر جاتی ہے تو یہ سارے نکاح ظہور میں آتے ہیں، اور خاص ضرورتوں کے ماتحت 10 خواتین تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں داخل ہوتی ہیں، جو سب کے سب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے سوا بیوہ ہیں اور بعض صاحب اولاد بھی۔ ان حالات پر نظر کرتے ہوئے گمان نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی سلیم الحواس انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استعداد ازواج کو معاذ اللہ کسی نفسانی خواہش کا نتیجہ بتلا سکے گا۔ اگر کوئی شپر چشم یعنی سورج کی روشنی سے اپنی آنکھ کو بند کرنے والا، اگر کوئی شپر چشم آفتاب نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و جلال کو بھی نہ دیکھ سکے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، اعمال، تقوی، طہارت، زہد و ریاضت اور مقدس زندگی کے تمام گرد و پیش کے حالات سے بھی آنکھ چرا لے تو خود ان متعدد نکاحوں کے واقعات و حالات ہی اس کو یہ کہنے پر مجبور کریں گے کہ تعداد ازواج یقیناً کوئی نفسانی خواہش پر مبنی نہ تھا، ورنہ ساری عمر ایک سن رسیدہ یعنی عمر رسیدہ عورت کے ساتھ گزار دینا کسی انسان کی عقل تسلیم نہیں کر سکتی، خصوصاً جب کہ کفار عرب اور رؤسائے قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارہ پر اپنا منتخب حسن و جمال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر نثار کر دینے کے لیے بھی تیار تھے، جیسا کہ سیر و تاریخ کی معتبر کتابیں اس کی شاہد ہے، اور اس سے بھی قطع نظر کی جائے تو خود مسلمانوں کی جمعیت بھی اس عرصہ میں لاکھوں کی تعداد تک پہنچ چکی تھی، جن کی ہر عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں داخل ہونے کو بجا طور پر فلاح دارین سمجھتی تھیں۔ یہ سب کچھ تھا مگر تاجدار نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں 50 سال تک صرف ایک خدیجہ رضی اللہ عنہا تھیں، جن کی عمر بوقت نکاح بھی 40 سال تھی۔ پھر اس کے بعد جن خواتین کا نکاح کے لیے انتخاب کیا جاتا ہے وہ ایک کے سوا سب کے سب بیوہ اور صاحب اولاد ہیں۔ امت کی بے شمار کماری لڑکیاں اس وقت بھی انتخاب میں نہیں آئیں۔ اس مختصر رسالہ میں تفصیل کی گنجائش نہیں، ورنہ دکھلایا جاتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ متعدد نکاح کس قدر اسلامی اور شرعی ضرورتوں پر مبنی تھے، نیز اگر یہ نہ ہوتے تو بہت سے وہ احکام جو عورتوں ہی کے ذریعے سے امت کو پہنچ سکتے تھے وہ سب مخفی رہ جاتے۔ کس قدر بے حیائی اور حق کشی ہے کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس تعداد ازواج کو نفسانی خواہش پر معمول کیا جائے۔ اگر باطل پرستوں نے عقل و حواس کو اندھا کر دیا ہے تو کوئی کافر بھی ایسا نہیں کر سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ازواج مطہرات کو چھوڑ کر انتقال فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلے ازواج مطہرات میں سے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کی وفات ہوئی اور سب سے آخر میں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وفات پائی۔